اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم و محترم ناظرین، اس امید سے، اس توقع سے اس بزم کا آغاز کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چشم جنوں سے کس نے پردے اٹھا دیے ہیں، چشم جنوں سے کس نے پردے اٹھا دیے ہیں، چہرے کے غموں کے مارے اب مسکرا دیے ہیں، چہرے غموں کے مارے اب مسکرا دیے ہیں، اور دائم خاموش تھے جو وہ چہچہا دیے ہیں، باد صبا نے گلشن جنبش میں لا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ناظرین، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا بالیقین جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق ایک اور پروگرام لے کر ہم آپ کے حاضر خدمت ہیں، اور آج انجمن کا ہمارا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا اخلاق، غیر مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ۔ یہ بہت اہم موضوع ہے اور اس پر الحمدللہ اس پر آپ ایک جامع اور مختصر تقریر سماعت کر سکیں گے، مگر آئیے حسب دستور صاحب قرآن حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم سے اس محفل کا آغاز کرتے ہیں، اور نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جناب پرویز ثنا احمد صاحب۔ تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جزیرہ ماریشس کے ایک معروف ثنا خواں ہیں۔ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سحر کا وقت ہے، معصوم کلیاں مسکراتی ہیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی ہیں، خوشی کے گیت گائے جا رہے ہیں آسمانوں پر، درودوں کے ترانے ہیں فرشتوں کی زبانوں پر، کہ مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں، مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں، رسول عالی مقام آئے، بڑا مبارک ہے آج کا دن، بڑا مبارک ہے آج کا دن، جہاں میں خیر الانام آئے، جبھی ادب سے چکی ہے سب کی ہے خوب آمد حبیب رب کی، جبھی ادب سے چکی ہے سب کی ہے خوب آمد حبیب رب کی، جبھی ادب سے چکی ہے سب کی ہے خوب آمد حبیب رب کی، جبھی ادب سے جھکی ہے سب کی ہے خوب آمد حبیب رب کی، زمین چمکے نہ کیوں عرب کی، زمین چمکے نہ کیوں عرب کی، وہ بن کے حسن تمام آئے، ہے مصطفیٰ انبیاء کے رہبر، درود
ان پر سلام ان پر ہے مصطفیٰ انبیاء کے رہبر درود ان پر سلام ان پر ہے مصطفیٰ انبیاء کے رہبر درود ان پر سلام ان پر ہے مصطفیٰ انبیاء کے رہبر درود ان پر سلام ان پر سلامی دے کیوں نہ سب پیمبر سلامی دے کیوں نہ سب پیمبر پیمبروں کی امام آئے کھلا ہے میں خانہ محمد تمہیں مبارک ہو پینے والے کھلا ہے میں خانہ محمد تمہیں مبارک ہو پینے والے کھلا ہے میں خانہ محمد تمہیں مبارک ہو پینے والے کھلا ہے میں خانہ محمد تمہیں مبارک ہو پینے والے حضور دستے کرم سے اپنے حضور دستے کرم سے اپنے پلانے وحدت کا جام آئے خدا کے بعد ان کا مرتبہ ہے یہ شان خیر الورا تو دیکھو خدا کے بعد ان کا مرتبہ ہے یہ شان خیر الورا تو دیکھو خدا کے بعد ان کا مرتبہ ہے یہ شان خیر الورا تو دیکھو خدا کے بعد ان کا مرتبہ ہے یہ شان خیر الورا تو دیکھو کہ جب بھی دنیا کے لب پہ آئے کہ جب بھی دنیا کے لب پہ آئے خدا کے بعد ان کا نام آئے مچھی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں مچھی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں رسول عالی مقام آئے بڑا مبارک ہے آج کا دن بڑا مبارک ہے آج کا دن جہاں میں خیر الانام آئے جہاں میں خیر الانام آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت و نوازش اور شفقت و مہربانی کا مظاہرہ ہر خاص و عام پر ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا برتاؤ ہر ایک کے ساتھ رحمت و شفقت سے رہا ہے۔ اور آج جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک موقع پر ہم نے اسی عنوان کا انتخاب کیا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان نہیں لائے تھے ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیا تھا، آپ کا طریقہ کار کیا تھا، آپ کس طرح ان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اور اس پر مختصر اور جامع تقریر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں مولانا محمد شمساد رضا
دامت برکات ہماری۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لعلى خلق عظيم، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ قلم کی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آج سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلق عظیم پر، یعنی آپ کے حسن اخلاق پر بات کرنے والا ہوں۔ پہلے آپ آیت کریمہ کا مطلب ٹرانسلیشن سماعت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، یعنی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً آپ خلق عظیم پر ہیں، یعنی آپ کا اخلاق، آپ کا خلق بہت ہی زیادہ عظیم ہے، آپ حسن اخلاق کے مالک ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلق عظیم کے بارے میں کیا خوب فرمایا ہے کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ سب سے پہلے ناظرین کرام یہ جان لیں کہ خلق کیا ہے۔ خلق، اخلاق، آپ یہ الفاظ سنتے رہتے ہیں، جس کا سیدھا اور سادہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو گڈ مینرز ہوتا ہے، اور آپ کریول زبان میں بو مانیے کہتے ہیں، اس کو بولتے ہیں اخلاق، حسن اخلاق۔ اور یہ بہت وسیع مضمون ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں حسن اخلاق میں۔ کسی سے اچھے سے ملنا، مسکرا کر بات کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ساری چیزیں حسن اخلاق میں شمار کی جاتی ہیں۔ اس کے اپوزٹ میں اگر انسان بد مزاج ہے، بات بات پر غصہ ہو جاتا ہے، لوگوں کو جھڑکتا رہتا ہے، جھگڑالو ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو یہ بیڈ مینرز ہیں، بد اخلاقی ہے۔ یہ دونوں اپوزٹ چیزوں کو سمجھنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو مزید سمجھنے کے لیے ہم بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ لوگوں نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ آپ ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے بارے میں بتائیے کہ وہ کس طرح تھا، اور اس کی تعریف آپ ہمیں بتائیں۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کانا خلقہ القرآن،
یعنی آپ کا خلق، آپ کا حسن اخلاق قرآن تھا۔ مطلب یہ کہ قرآن نے جن جن چیزوں کو حسن اخلاق قرار دیا ہے وہ تمام باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں پائی جاتی ہیں، اور جن جن چیزوں کو کلام مجید نے بیڈ مینرز قرار دیا ہے ان تمام باتوں سے، بری باتوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن شریف پاک و صاف ہے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی میں اسی لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کی بزرگیوں اور اعمال کی خوبیوں کی اونچائیوں کو پہنچا دوں اور ان کو مکمل کر دوں۔ یعنی آپ بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں کہ اخلاق اور تمام اچھے کام آپ پریکٹیکلی امت کو سکھا دیں اور بتا دیں کہ حسن اخلاق کیا ہوتا ہے، اور اسے آپ نے اپنی زندگی مبارک میں مکمل فرمایا۔ آپ کی سیرت طیبہ میں اس طرح سے کئی واقعات، سینکڑوں واقعات ہیں جو آپ کے حسن اخلاق پر دلیل ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق آپ کے گھر والوں سے بھی ثابت ہے، آپ کے خادم و غلام، آپ کے صحابہ کرام، دیگر مسلمان سے بھی ثابت ہے۔ لیکن میں آج چاہوں گا کہ حسن اخلاق کا جو یہ معیار ہے، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ، کفار و مشرکین کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ عربی کا ایک قول ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، یعنی بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ جب کہ دشمن بھی آپ کی فضیلت کی گواہی دے دے، آپ کے حسن اخلاق، آپ کے کردار کی گواہی دے دے، تو کمال یہ ہے اگر آپ کا کوئی دوست، کوئی گھر والا، کوئی عزیز، کوئی دوست اگر آپ کے اچھے برتاؤ کی تعریف کریں تو ہو سکتا ہے لوگ یہ سمجھیں کہ چونکہ اس کا دوست ہے، اس کا رشتہ دار ہے اور اس کا قریبی ہے تو اس لیے اس کی تعریف کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کا دشمن آپ کے حسن اخلاق کی، آپ کے برتاؤ کی، اچھے کردار کی اگر وہ تعریف کرے تو واقعی میں یہ فضیلت کی بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ بات بھی بڑی اچھی طرح سے کتابوں میں لکھی گئی ہے اور بتائی گئی ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی کیسا اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ شاعر کہتا ہے اپنے تو اپنے ہیں دشمن بھی بولے، اپنے تو اپنے ہیں دشمن بھی بولے، اپنے تو اپنے ہیں دشمن بھی بولے، اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا، اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا۔ تو سب سے پہلے جو آپ کا کٹر دشمن مکہ شریف میں ہوا کرتے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد میں مسلمان ہوئے، اسلام قبول کر لیا، لیکن اسلام لانے سے پہلے یہ آپ کے کٹر دشمن تھے، بلکہ اسلام اور بانی اسلام کے جان کے دشمن تھے۔ یہ وہی ابو سفیان ہیں جو جنگ احد اور جنگ خندق میں لشکر کفار کے سپہ سالار تھے، کمانڈر تھے۔ جس وقت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ روم ہرقل کے یہاں اپنا پیغام اسلام، پیغام توحید بھجوایا تو ہرقل نے اس وقت جو اس کے ملک میں تجارت کی غرض سے، بزنس کی غرض سے مکہ کے کفار و مشرکین گئے ہوئے تھے، اس نے اپنے دربار میں ان کو بلایا۔ ان میں ابو سفیان بھی تھے اور اس وقت تک وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ اب آپ سنیے،
ہرقل نے اس سے سوال کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور وہ ترکی بترکی جواب دیا، اور ان کے جوابات سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح آپ کے دشمن ہونے کے باوجود بھی آپ کے حسن اخلاق کے، آپ کے کردار کے قائل تھے۔ لہٰذا روایتوں میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب ہرقل نے ابو سفیان سے سوال کیا تو اس نے ٹھیک ٹھیک جواب دیا۔ آخر میں جب بادشاہ روم ہرقل نے تعلیم نبوت کے بارے میں سوال کیا، یعنی وہ کیا بتاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، تو ابو سفیان کو صداقت اور سچی بات کا سہارا لینا پڑا۔ وہ چاہ کر بھی حضور کی ہیبت کی وجہ سے وہ جھوٹ نہ بول سکے، حضور علیہ السلام کی کردار کشی نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ تم لوگ ایک خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، شرک سے بچو، اپنے باپ داداؤں کی بری باتوں کو چھوڑ دو، اور وہ ہم کو نماز پڑھنے کی اور سچی بات کہنے کی اور زنا سے بچ کر پاک دامن رہنے کی اور بہترین سلوک اپنے رشتہ داروں پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے اور وعدہ نبھانے اور امانت ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے سماعت کیا، یہ وہ ابو سفیان ہیں جنہوں نے جنگ احد میں کفار و مشرکین کے کمانڈر بن کے آئے تھے، جنگ خندق میں کفار و مشرکین کے کمانڈر تھے، اور کوئی ایسا موقع وہ نہیں جانے دیتے تھے کہ جس سے اسلام اور بانی اسلام کو نقصان نہ ہو۔ تو یہ ہمیشہ درپے رہتے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ کی جوانی انہوں نے دیکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو صادق و امین کے لقب سے مکہ شریف میں پکارا جاتا تھا۔ اسی لیے ہرقل کے دربار میں بھی ابو سفیان جھوٹ نہ بول سکے اور ہر بات کو سچ سچ کہا۔ شاعر کہتا ہے کمالات نبی پردوں میں بھی یوں جگمگاتے ہیں، کمالات نبی پردوں میں بھی یوں جگمگاتے ہیں کہ جیسے نور ظلمت میں کبھی پنہا نہیں ہوتا۔ کفار مکہ کا رویہ آپ سنتے آتے ہیں کہ جب آپ مکہ شریف میں ہوتے اور آپ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی اللہ کے حکم سے، تو وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ اس میں آپ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، آپ کے دوست و احباب بھی تھے، جن کے ساتھ اپنی بچپن گزاری تھی، جن کے ساتھ اپنی جوانی گزاری تھی، وہ سارے لوگ تھے۔ لیکن اسلام کا اعلان کرنے کے بعد، توحید کا اعلان کرنے کے بعد، وہ سب کے سب آپ کے دشمن ہو گئے، اور اس دشمنی میں انہوں نے کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیا۔ کبھی سرکار کے راہوں میں کانٹے بچھائے، کبھی نماز کی حالت میں آپ کے اوپر اوجھڑی رکھ دیا جاتا۔ شعب ابی طالب میں 3 سال تک قید و بند کی صعوبتوں کو آپ نے برداشت کیا۔ کیا کیا ظلم نہ کیے انہوں نے، حتیٰ کہ سرکار اپنے وطن عزیز مکہ شریف کو الوداع کہا اور ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ اپنے کرم سے ایک دن ایسا بھی لایا کہ اسلام کو عروج حاصل ہوا، اور مدینہ کے جانثار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھرمٹ میں لے کر آپ کی کمانڈری میں، آپ کی سپہ سالاری میں مکہ کو فتح کرنے نکلے، اور بغیر کسی خون خرابے کے مکہ شریف فتح ہو گیا، اور آپ ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ شریف میں داخل ہوئے۔ وہ یہ وہی مکہ تھا جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا، جہاں سے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ اب وہ لوگ جو آپ پر ظلم کیا تھا، زیادتیاں کی تھی، آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، وہ لائن میں کھڑے تھے مجرم کی حیثیت سے، سر جھکائے کھڑے تھے، اور ان کا حال یہ تھا، وہ اپنے دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ آج ہماری خیر نہیں، آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بدلہ لیں گے اور ہماری بوٹی بوٹی کر کے چیل کووں کو، کتوں کو کھلا دیں گے، ہمارے گھروں کو اجاڑ دیں گے، ہمارے بچوں کو جو ہے غلام اور لونڈی بنا لیا جائے گا، اور ہماری بیویوں کو جو ہے باندھی بنا لیا جائے گا۔
وہ یہی سوچ رہے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ دنیا کا دستور یہی ہے کہ جب بھی کوئی فاتح قوم فتح حاصل کرنے کے بعد کسی بستی کسی شہر میں حملہ آور ہوتے ہیں اور فتح حاصل ہو جاتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ فاتح قوم ان مغلوب قوم کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ جی ہاں، وہ جانتے تھے کہ گھروں کو اجاڑا جاتا ہے، زیادتیاں کی جاتی ہے، جوانوں کو قتل کیا جاتا ہے، بچوں کو جو ہے باندی اور غلام بنا لیا جاتا ہے، وہ جانتے تھے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک، آپ کی کرم نوازی سے بھی وہ واقف تھے، لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان مجرموں کے سامنے جو ہے جا کر آپ نے ان سے کہا کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ان مجرموں نے کہا کہ اخن کریم وابن اخن کریم، یعنی آپ خود بھی کریم ہیں اور کرم والے بھائی کے بیٹے بھی ہیں، اس لیے کریم بن کریم بن کریم سے تو ہمیں کرم ہی کی امید ہے، آپ سے اچھا سلوک اچھے برتاؤ کی امید ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، یعنی اے مکہ والو سنو، سزا تو بہت دور کی بات ہے، میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ آج میں تمہارے لیے ملامت کا بھی کوئی لفظ بولوں، یعنی تم کو کوئی برا بھلا بھی نہیں کہوں گا، سزا تو بہت دور کی بات ہے، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، کیا عجیب منظر تھا وہ، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان جان کے دشمنوں کو اور آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کرنے والے ان لوگوں کو جب آپ نے سب کو معاف کر دیا، یہ وہ لوگ بھی تھے جو آپ کے راہوں میں کانٹے بچھائے تھے، نماز میں آپ کے اوپر اوجری رکھا جاتا تھا، مسلمانوں کو طرح طرح کی ایذائیں دی تھی، وہ سب کے سب جب سرکار کی زبان یہ سنا کہ میں نے سب کو معاف کر دیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ بیک وقت کلمہ شریف اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ کر اسلام کے دامن میں آ گئے اور سرکار نے سب کو معاف کر دیا۔ کیا حسین منظر رہا ہوگا، کسی نے کیا خوب کہا ہے، جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ پورے مکے میں اسلام کی جو ہے خوشبو پھوٹ گئی اور چاروں طرف سرکار کے حسن اخلاق اور آپ کے برتاؤ کے چرچے ہونے لگے، اور تاریخ میں یہ واقعہ سنہرے الفاظ سے لکھنے کے قابل بلکہ لکھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا سرکار علیہ السلام کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کہنے والے کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا؟ لہٰذا وہ تلوار حسن اخلاق کا تلوار تھا، اور وہ اخلاق کی تلوار تھی جس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گردنوں کو نہیں بلکہ ان کے دلوں کو موم کر دیا اور وہ اسلام کے دامن میں آ گئے۔ آخر میں آپ کو آیت کریمہ سناتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ اعلان فرماتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یعنی اے محبوب آپ خدا کی رحمت کی وجہ سے تمام مخلوق کے لیے نرم خو ہیں، نرم مزاج ہیں، خوش اخلاق ہو گئے، اور اگر آپ بد اخلاق ہوتے اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بکھر جاتے، لوگ آپ کے پاس آتے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام جب پھیلا مکہ سے مدینہ شریف آئے تو آپ کے حسن اخلاق سے اچھے برتاؤ سے لوگ دامن اسلام میں آتے گئے اور اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا۔ آپ اس آیت پر غور کیجئے، تمام ناظرین کو میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ آج ہمیں بھی یہ شوق ہوتا ہے کہ لوگ ہم سے محبت کریں، لوگ ہمارے قریب آئیں، لوگ ہم سے دوستی کریں، ہم سے نفرت نہ کریں، لیکن ہمارا کردار و عمل ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ہم سیدھے منہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم کسی کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے پڑوسی کو ناراض کیے ہوئے ہیں، فلاں رشتہ دار اٹھا ہوا ہے، بات بات پر جھگڑنا، غصے کرنا، گالی گلوچ کرنا، یعنی ہمارے اندر بیڈ مینرز بھرے ہوئے ہیں، اور ہم یہ توقع اور امید کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں۔ تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اے محبوب اگر آپ حسن اخلاق کے مالک نہ ہوتے، اچھا برتاؤ نہ کرتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے، بکھر جاتے۔
تو جب سرکار کے بارے میں یہ معاملہ ہے تو ہم کس شمار میں ہیں؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم حسن اخلاق کو اپنائیں، سرکار کی سیرت طیبہ کے اس باب کو یعنی حسن اخلاق کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کے چاروں طرف آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے مولا تعالی ہم سب کو حسن اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ سارے پڑھو درود، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غیر مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ مولانا شمشاد رضا قادری دامت برکاتہم اللہ کی زبانی ابھی آپ سماعت کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یاسین مزمل کبھی توحہ کہوں تجھے، یاسین مزمل کبھی توحہ کہوں تجھے، خیر البشر ختم الرسل داتا کہوں تجھے، آقاؤں کے آقاؤں کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ پیش خدمت ہے امام الکلام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معروف کلام از موریشن نعت خواں، موریشس کے معروف نعت خواں جناب محمد فیروز کنوا قادری صاحب کی زبانی۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جان میں جانے، اے جانے جان میں جانے، تجلا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے آپ کا ساما کروں شاہ، مجرم ہوں اپنے آپ کا ساما کروں شاہ،
یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و۔ ناظرین، انجمن پروگرام کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام کو پہنچا۔ آج جو عنوان ہم نے انتخاب کیا تھا وہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، بالخصوص غیر مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ۔ انشاءاللہ اس سلسلے کے آخری کڑی یعنی آخری پروگرام اگلے ہفتے اسی وقت ہم آپ کو پیش کریں گے۔ آپ سے اجازت لے رہے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ پیش خدمت ہے سلام کا نذرانہ، جسے پیش کرنے کے لیے کا افتخار حاصل کر رہے ہیں حافظ عبدالرافع عباسی، اور اسی کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ رہے چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر تمام لوگوں کو جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، ہم عاصیوں کی لاج والے، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ہو مبارک اہل عصیاں، ہو گیا بخشش کا سامان، آ گئی صبح بہاراں، ہو گیا گھر گھر چراغاں، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حشر میں عطار آئے، آپ ان پہ رحم کھائیں، پیار سے سینے لگائیں اور رب سے بخشوائیں، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔